اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے ہم جو پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کا تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے ہم لوگ اپنے سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو شروع کیا تھا وہ ہم نے حروف سے شروع کیا تھا، حروف الہجاء سے۔ حروف اور حرکات کو ملانے سے الفاظ بنتے ہیں اور جو بامعنی الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام تھیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم کو شروع کیا اور اسم کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈیٹیل ذرا کی، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جس میں نمبر 1 جو تھی وہ جنس تھی، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت اور نمبر 4 اعراب۔ اس میں نمبر 1 جو تھا جنس، اس کو ہم لوگوں نے مکمل طور پہ ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث، یعنی مذکر اور مؤنث کو ہم نے بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اور آج ہم اپنا آگے جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ ہے عدد۔ اب اسم کے بارے میں عدد کی بات کی جا رہی ہے، تو عدد میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم اردو اور انگریزی کی بات کریں تو عدد جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ واحد ہوتے ہیں یا وہ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے ذرا دیکھیے گا، عدد جو ہے وہ واحد ہوگا، یا عدد مثنیٰ ہوگا، یا عدد جو ہے وہ کیا ہوگا، جمع ہوگا۔ یعنی اسم کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یا تو اسم جو ہے وہ کیا ہوگا، عدد کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ واحد ہوگا، واحد سے مراد یہ ہے 1، اور اگر ہم بات کرتے ہیں مثنیٰ کی، مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے 2، اور جمع کی بات کرتے ہیں تو 2 سے زیادہ کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جمع کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو واحد اسم جتنا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تقریباً سارا واحد اسم ہی ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ آج ہم لوگ باقاعدہ طور پہ کیا کریں گے، آج ہم لوگ مثنیٰ جو ہے اس کو مکمل طور پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہے، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور وہ ساری اس میں سے کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اینڈ کے اوپر ہم اس پوری حدیث کو، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اس کو اینالائز بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آئے گی۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں مثنیٰ کو۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھیں گے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مثنیٰ ہم لوگ بنائیں گے وہ ہمیشہ واحد اسم سے بنے گا. مثنیٰ کس سے بنے گا؟ واحد اسم سے بنے گا. اور واحد اسم مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگ مذکر اور مؤنث پڑھ چکے ہیں. اب ہم درمیان میں جہاں جہاں مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے. تو دونوں کا مثنیٰ بنانے کا، چاہے واحد اسم مذکر ہو یا واحد اسم کیا ہو، مؤنث ہو، دونوں کے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیم ہی ہے، ایک جیسا ہے. اب یہ جو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہے یہ یاد رکھیے گا، اس کو ہم لوگ تثنیہ کہتے ہیں. اس کو ہم لوگ تثنیہ کہتے ہیں. یعنی مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، اس کو ہم لوگ تثنیہ کہتے ہیں. اب یہ جو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہے تو یہ سب سے پہلا واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں. واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں. اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے، جس وقت آپ نے یہ زبر لگا دی پھر واحد اسم کے آخر میں الف اور زیر والی نون، الف اور زیر والی نون لگا دیں. لیں جی، آپ کا مثنیٰ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب ہم باقاعدہ طور پہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. پہلے ہم لوگ واحد مذکر جو ہے اس سے بناتے ہیں، پھر واحد مؤنث جو ہے اس سے ہم لوگ مثنیٰ بنائیں گے. واحد مذکر، سب سے پہلے رجل. رجل کی جو اردو ہے وہ ہوتی ہے مرد. اب ہم اس کا مثنیٰ بنانے لگے ہیں. وہ ذرا مثنیٰ دیکھیے گا. کیا تھا یہ دیکھیں، جیسے لکھا ہے میں نے اتنا لکھ دی ہے. اب سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے واحد اسم جو ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر لگانی ہے اور اس کے بعد الف اور زیر والی جو نون ہے اس کا اضافہ کرنا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس بن گیا رجلانی، یعنی دو مرد. یعنی یہ ہمارے پاس رجل واحد مذکر ہے، ایک مرد، اور رجلانی دو مرد. اب اسی طرح سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو واحد مذکر جو ہے وہ ہم لیتے ہیں ولد. والد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. اور جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے، یہ دیکھیں والد لکھا گیا.
سب سے پہلا کام، آخری حرف کے اوپر زبر لگائیں، الف کا اضافہ کریں ساتھ، اور نون زیر والی جو ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے ولدانی. ولد ایک لڑکا، ولدانی دو لڑکے. اسی طرح سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس مسلم، اور جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے آخری حرف کے اوپر زبر لگائیں گے، الف کا اضافہ کریں گے اور زیر والی جو نون ہے وہ لگا دیں گے، مسلمانی. مسلم، مسلمانی. اچھا اب آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس کا ایک کنفرم ہے، مثنیٰ کی ہمیشہ جو ساؤنڈ ہوگی، جو آواز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آنی. رجلانی، ولدانی، مسلمانی. تو آپ لوگ یہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو فوراً جب بھی آپ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو جب بھی یہ ساؤنڈ آئے گی تو آپ ذرا دیکھیے گا، آپ کو فوراً یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے پاس مثنیٰ ہے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا واحد مذکر سے ہم نے مثنیٰ بنایا. اب ہم بنائیں گے واحد مؤنث سے. واحد مؤنث، اس کا مثنیٰ بنائیں گے ہم. الرجل، اس کی مؤنث کیا ہے جی؟ مرد ہے. رجل ہے مرد، اور اس کی امرأہ، اس کی مؤنث کیا ہے؟ امرأہ. اب جس وقت اب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے، طریقہ جو اس کا ہے سیم وہی اس کا طریقہ ہوگا، میتھڈ چینج نہیں ہوگا. یعنی مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ہے، چاہے وہ واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث ہو، وہ سیم ہی ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا. اب ذرا دیکھیں کیا تھا. اچھا اب یہاں پہ ذرا دیکھیں گول تا. یہاں آگے پریشان نہیں آپ لوگوں نے ہو جانا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ گول تا جو ہے وہ اسم یعنی جو لفظ ہوتا ہے جو اس کے ہمیشہ آخر پہ آتا ہے. یہ کبھی بھی درمیان میں یا شروع میں گول تا جو ہے تائے مربوطہ وہ کبھی بھی نہیں آتی ہے. یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے. اور اگر آپ اس کو درمیان میں لکھیں گے تو یہ کون سی تا ہوگی؟ وہ لمبی والی تا ہوگی. اب ذرا دیکھیں، اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے یہ تا کو ہم اس طرح سے کر دیں گے. اب ہمارا وہ رول اپلائی ہونے لگا ہے مثنیٰ بنانے کا طریقہ. آخری حرف کے اوپر زبر لگائیں، الف کا اضافہ کریں، ساتھ ملا دیں، اور اس کے بعد زیر والی نون جو ہے وہ لگا دیں. امرأتانی، امرا ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں ولد یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اس کی مؤنث ہوتی ہے بنت. اور جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو کیا ہے؟ آخری جو حرف ہے اس کے اوپر زبر لگائیں، الف کو ساتھ ملا دیں اور نون زیر والی جو ہے وہ لگا دیں. بنتانی.
اس کے بعد مسلم. اب آپ کو پتہ ہے مسلم کا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ مسلم مذکر ہے اس کی مؤنث بنائیں تو وہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. وہ اس کی کیا ہوگی؟ مسلمہ. یا اب آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا فوراً آپ کو پتہ چل لے گا. اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمہ. اب کیا ہوگا؟ مسلمہ، آخری حرف کے اوپر تا اور ساتھ کیا لگائیں گے؟ الف اور نون کے نیچے زیر. مسلمہ تانی. تو دیکھیں ہم لوگوں نے سیکھ لیا کہ واحد مذکر جو ہے اس کا مثنیٰ کیسے بنانا ہے اور واحد مؤنث جو ہے اس کا مثنیٰ کیسے بنانا ہے. اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں ید ایک ہاتھ ہوتا ہے تو دو ہاتھ یدانی. آنے کی جو ساؤنڈ ہے وہ اب آپ نے یاد رکھنی ہے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے. جب مثنیٰ بنے گا آخر کے اوپر آنے کی آواز آئے گی. ید یدانی دو ہاتھ. اذن اذن کان. اذنانی. اسی طرح سے قدم ایک قدم. قدم مانی. اسی طرح سے ذرا دیکھیں جنت. اب جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ آخری جو تا ہے اس کے اوپر زبر، الف اور نون کے نیچے زیر. جنتانی. جنتانی سے مراد جنت ایک جنت اور جنتانی دو جنتیں. اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ لوگ قرآن پاک سے واقف ہیں تو سورہ رحمان میں اگر آپ لوگ یہ دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ جنتانی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں. کس شخص کے لیے تھی؟ اس شخص کے لیے دو جنتیں تھیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے ڈرے کہ کل کو میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کیا منہ لے کر جانا ہے، میرے کیا اعمال ہیں، میرے کیا کام ہیں جو اس زندگی کے اندر میں نے کیے ہیں. اچھے کام کیے ہوں گے یا جیسے بھی کام کیے ہوں، لیکن اس کے اندر اگر خوف خدا ہے، ڈر ہے اللہ کا، تو اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے جنتانی. دو جنتوں کا اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. نہیں جی، تو یہ اب اور بھی بہت سے آپ لوگوں کو ایکسرسائز دے دی جائے گی. آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے واحد کو مثنیٰ بنانا ہے، واحد مذکر کو، اور واحد مؤنث کو مثنیٰ. طریقہ سارا آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں. شروع میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھی تھی، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اور امید میں کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کلمہ. اچھا، کلمہ ایک. اب اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کلمہ تانی. اب کلمہ جو ہے اگر آپ سے یہ کویسچن کیا جائے یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا آخر میں تائے مربوطہ ہے تو یہ ہمارے پاس مؤنث ہے. تو دیکھیں کلمہ تانی. اب اس کے بعد آپ ذرا مجھے یہ بتائیں حبیب. حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حبیب کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی، پیارا، محبوب. اس کو ہم لوگ حبیب، خصوصیت میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے
اور آپ لوگ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ ہمارے پاس مذکر ہے۔ اب دیکھیں اگر جب اس کو ہم لوگ مؤنث بنائیں گے تو اس کے ساتھ یہ تا لگ گیا اور یہاں پہ زبر آ گیا، حبیبہ یعنی ایک، اور جب دو کی بات کریں گے تو کیا آئے گا؟ حبیبتانی، حبیبتانی۔ حبیبہ تانی۔ اب اس کے بعد لفظ ہے خفیف۔ خفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ بھی مذکر ہے۔ اب اس کا بھی مؤنث اگر آپ بنائیں گے تو آخر پہ تائے مربوطہ خفیفہ۔ اب یہ ایک ہے، اب اگر ہم لوگوں نے اسی کا مثنیٰ بنانا ہو تو وہ کیا بنائیں گے؟ خفیفتانی۔ خفیف ہلکا۔ اسی کا جو متضاد ہے وہ ہمارے پاس ہے ثقیل۔ اور اگر اب آپ سے یہ بھی کویسچن کیا جائے ثقیل مذکر ہے یا مؤنث ہے تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ثقیل جو ہے یہ ہمارے پاس مذکر ہے اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ ثقیلہ۔ اور جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ثقیلتانی۔ ثقیلتانی۔ اب ذرا دیکھیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتانی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے حبیبتانی بہت محبوب ہیں الی الرحمن اللہ کی ذات کو، یعنی اللہ کی ذات کو دو کلمے جو ہیں وہ بہت ہی پسند ہیں، خفیفتانی جو بہت ہلکے ہیں، علی اللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتانی اور وہ بھاری ہیں، فی المیزان یعنی ترازو میں اگر ان کو رکھا جائے گا تو وہ بہت وزنی ہوں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ دو کلمے ہیں جو کیا ہیں؟ زبان کے اوپر تو بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا روز محشر کے دن
ان ترازو میں تولا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہوں گے اور وہ بہت ہی محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہم لوگ اپنا یہ لیکچر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کے اوپر کاربند رکھے اور ہمیں مزید مجھے سکھانے کی اور مجھے سیکھنے کی بھی ساتھ ساتھ اور آپ لوگوں کو سکھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔